बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है अब है अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को जो है कुरान ने बेहतरीन किस्सा बयान किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। हम आप पर बेहतरीन वाक़या बयान कर रहे हैं, बेहतरीन किस्सा, बेहतरीन बयान आपसे जो है बयान करने जा रहे हैं, बेहतरीन वाक़या। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को चलिए पढ़े। जी मुद्दस्सिर साहब पढ़ें। كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخا. रुया अजीबतुन, अजीब ख्वाब, रुया कहते हैं ख्वाब को, और रुया ये मुअन्नस है तो इसकी सिफत जो है मुअन्नस आएगी। तो रुया अजीबतुन मौसूफ सिफत है ये, तो रुया मौसूफ ये बिदा में है तो मरफू है, उसकी सिफत जो है मरफू आई। तो रुया अजीबतुन, अजीब ख्वाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक छोटे लड़के थे और उनके 11 भाई थे। अहदा आशरा अखन, ये आपने क्या कहते हैं आदद मादूद में पढ़ा है कि 11 से लेकर 99 तक की आदद जो होगा, 11 से 99 तक का आदद, उसकी सिफत है ना, उसका आदद जो है वो मुफरद मंसूब होगा। وكان يوسف غلاما جميلا وكان يوسف غلاما ذكيا और وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. यूसुफ अलैहिस्सलाम एक जमील लड़के थे, खूबसूरत लड़के थे। गुलाम के माना लड़का, गुलाम लड़के के माना में, या ये उर्दू का गुलाम नहीं है, अरबी का गुलाम है। अरबी में गुलाम के माना होते हैं लड़का, इतवार। वकान यूसुफ गुलाम ज़कियन, एक होनहार और समझदार, जहीन, ज़की के माने जहीन लड़के थे। और उनके अब्बू, काना अबूहु, उनके अब्बू याकूब, ये काना जो है इसका इसम दरअसल बनेगा यहाँ पर अबू हो, और फिर याकूब उसी का बदल है। उनके अब्बू यानी याकूब, फिर ये खबर है युहिब्बुहु, जुमला फ़िलिया की सूरत में काना की खबर। उनसे मोहब्बत करते थे, अक्सर मिन जमी इख्वतिही, उनके तमाम भाइयों से ज़्यादा। ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة. एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा एक अजीब ख्वाब। ज़ात लैलतिन मफूल फ़ीही बन रहा है, इसी वजह से जो है ज़ाता है। रा यूसुफ़ु, रा फ़ियल हुआ, यूसुफ इसमें फ़ाइल है, और रुया मफूल बिही है, अजीबतन इसकी सिफत है। رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له. उन्होंने देखा 11 सितारों को, कौकब के माने तारा, सितारा। इसी तरह सैयारे को भी जो है कौकब कहते हैं, इनकी जमाती है कवाकिब, कवाकिबु, कवाकिबुन आना चाहिए, मफ़ाइलुन कवाकिबुन। कौकबुन। और वरा शम्स, और देखा आफताब को, वल कमर, और देखा चांद को, हर कोई उनके लिए सजदा कर रहा है। تعجب يوسف الصغير كثيرا وما فهم هذه الرؤيا كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل. ذهب يوسف الصغير إلى أبيه يعقوب وحكى له هذه الرؤيا عجيبة.
تعجب حیران ہوا چھوٹے یوسف جو ہے اس سے حیران ہوئے، یعنی جو چھوٹی عمر کے یوسف تھے، یہ تعجب فعل ہوا اور یوسف اس کا فاعل ہے، اور الصغیر یوسف کی صفت ہے، چونکہ یوسف معرفہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی جو ہے معرفہ آئے گی الف لام کے ذریعے سے۔ کثیرن یہ تاکید ہے اسی لیے منصوب ہے، بہت زیادہ متعجب ہوئے، بہت زیادہ حیران ہوئے، تعجب یہ باب تفاعل سے ہے، تعجب یا تعجب تعجبا تعجب کرنا، اور نہیں سمجھا انہوں نے یہ خواب، وما فہم هذه الرؤیا اور نہیں سمجھا انہوں نے اس خواب کو کہ کیا کیف تسجد الکواکب کہ کیسے سجدہ کر سکتے ہیں ستارے، آیا نا کواکب تو الکواکب، والشمس اور آفتاب اور چاند، لرجل کسی آدمی کے لیے، ذهب یوسف الصغیر الی ابیہ یعقوب گئے یوسف چھوٹے یوسف علیہ السلام، یعنی چھوٹی عمر کے جو یوسف تھے وہ گئے، 12 یا 13 سال کی عمر تھی اس وقت جب یہ خواب دیکھا ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور ایک نہیں متعدد مفسرین نے، الی ابیہ اپنے ابو کے پاس، یعقوب علیہ السلام جو تھے، الی ابیہ جار مجرور، اور یہ اسی کا بدل ہے یعقوب، چونکہ غیر منصرف ہے اسی لیے کسرہ کی نیابت یہاں پر فتحہ سے ہو رہی ہے۔ وحکا لہ هذه الرؤیا العجیبۃ اور ان سے اس عجیب خواب کو بیان کیا، حکا لہ القصۃ یہ حکا یحکی سے ہے، فعل کو لکھ لیجئے، حکا ماضی ہے اس کا، یحکی حکایتن بیان کرنا، حکل قصۃ کسی قصے کو بیان کرنا، حکا لہو تو لام سلے کے ساتھ آتا ہے بیان کرنے کے لیے، کوئی قصہ بیان کرنا، حکل قصۃ کہتے ہیں، حکل قصۃ اس شخص نے جو ہے قصہ بیان کیا، قصے کی حکایت کی یعنی قصہ بیان کیا۔ تو اس میں ایک یہ بات ہے ضروری کہ چھوٹوں کو جب کوئی پریشانی آئے تو انہیں چاہیے کہ بڑوں سے رجوع کریں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام ابھی نبی تو نہیں بنے تھے، تو چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے ابا جی جو کہ اولو العزم اور جو ہے بڑے انبیاء میں ہیں یعقوب علیہ السلام، اولو الایدی والابصار جن کے لیے قرآن نے کہا ہے، ان کے خاندان کو ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اور ان میں اسحاق اور پھر یعقوب کہ اولی الایدی والابصار ان کو قرآن نے کہا ہے کہ قوت والے اور جو ہے دل والے بھی، دیکھنے والے، سوچ سمجھ بوجھ رکھنے والے، تو چھوٹے کو جو ہے چاہیے کہ کوئی اس کا رہنما ہونا چاہیے کہ جو اس کو راہ دکھلائے، کیونکہ انسان جو ہے ورنہ بہک سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسائل جو ہے علماء سے پوچھا کرے، فقہی مسائل ہو، اسی طریقے سے باطنی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی ہم جو ہے علماء سے جو ہے رابطہ ضرور رکھیں۔ چلیں قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ کہا انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے، یا ابتی اے میرے پیارے ابو جی، انی رأیت 11 کوکبا میں نے دیکھے 11 ستارے اور آفتاب اور چاند کو، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس میں بھی ایک عجیب نقطہ ایک عجیب کیا بلکہ ایک اچھا نقطہ نکلتا ہے کہ یہاں دیگر جگہ قرآن میں جو ہے باپ جو ہے بیٹے سے گفتگو کی شروعات کرتا ہے، اور یہاں پر بیٹا ہی باپ سے جو ہے گفتگو کی شروعات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ بیٹے اور باپ کے درمیان ایسا بانڈ آف لو ہونا چاہیے کہ بیٹا ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے والد سے اپنے ایموشنز اور اپنی باتوں کو شیئر کرنے میں، تبھی جا کر جو ہے جب ہی اولاد کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔
جبکہ آپ کے اور اس کے درمیان وہ حجاب محسوس نہ، حجاب کوئی نہ ہو۔ وكان أبوه يعقوب نبيا اور ان کے ابو یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے۔ فرح يعقوب بهذه الرؤيا كثيرا فرح یعقوب بهذه الرؤیا کثیرا، یعقوب علیہ السلام خوش ہوئے اس خواب سے بہت زیادہ۔ وقال بارك الله لك يا يوسف فسيكون لك شأن اور انہوں نے کہا اللہ تمہارے لیے برکت کرے، اللہ تمہیں برکت دے اے یوسف، ان قریب تمہاری ایک شان ہوگی، شان ہوگی یعنی مقام ہوگا، شان یہاں مقام منزلت کے معنی میں، قدر و منزلت، مقام و منزلت، شان۔ هذه الرؤيا بشارة بعلم ونبوة یہ خواب یہ بشارت ہے علم اور نبوت کی بشارت ہے، یہ علم اور نبوت کی بشارت ہے۔ وقد أنعم الله على جدك إسحاق وقد أنعم الله على جدك إبراهيم اور یقیناً اللہ تعالی نے انعام کیا آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام پر، اور انعام کیا آپ کے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر۔ جد دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پردادا کے لیے بھی، اور بالکل اوپر تک دو اجداد ہیں، آبائی کا ابن کا لفظ آباؤن، یہ آبا و اجداد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دادا پردادا اوپر تک۔ وإنه ينعم عليك وينعم على آل يعقوب وكان يعقوب شيخا كبيرا وكان يعرف تباعي الناس اور یقیناً اللہ رب العزت انعام کرے گا، یہ انعام ینعم سے ہے، انعام ینعم انعام، انعام کرنا، نوازنا، احسان کرنا، یہ وہ نوازے گا، نعمت عطا کرے گا، نوازے گا، انعام کرے گا تم پر، آپ پر اور آل یعقوب پر۔ اور یعقوب علیہ السلام ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، یعنی عمر رسیدہ تھے، شیخ کے معنی ہوتے ہیں عمر رسیدہ، یعنی اولڈ جو تھے، اور تجربے تھے زندگی کے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، اور وہ جانتے تھے لوگوں کی طبیعتوں کو، طبیعت کی جمع ہے طبائع، اور وہ لوگوں کے طبائع سے عارف، لوگوں کے طبائع کے عارف تھے، جاننے والے تھے، طبیعت، اس کو سائیکالوجی آپ کہتے ہیں، سائیکالوجی جانتے تھے لوگوں کی طبیعتیں کیسی ہوتی ہیں مختلف۔ وكان يعرف كيف يغلب الشيطان وكيف يلعب الشيطان بالإنسان اور جانتے تھے کیسے شیطان غالب ہوتا ہے، یغلب، غلبہ یغلب ہے یہ فعل، غلبہ یغلب غلبتاً، وکیف یلعب الشیطان بالانسان، اور کیسے کھیلتا ہے شیطان انسان کے ساتھ۔ کھیلنا یعنی مراد یعنی اس کو اپنے قابو میں کرتا ہے۔ فقال يا ولدي لا تخبر بهذه الرؤيا أحدا من إخوتك فإنهم يحسدونك ويكونون لك عدوا تو کہا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لڑکے، لا تخبر، یہ لا تخبر یہ اخبار یخبر سے فعل نہیں ہے، لا تخبر، چونکہ اس کا فعل مضارع حاضر جو ہے تخبرو بنے گا، اور پھر باب افعال سے جو ہے، باب افعال سے تفعیل کے وزن پر آتا ہے۔ اس خواب کو بیان نہ کرنا کسی سے بھی، من اخوتی کا، اپنے بھائیوں میں سے،
فإنهم يحسدونك یقیناً وہ تم سے حسد کریں گے اور ہوں گے ویکونون اے یصیرون لک ہو جائیں گے تمہارے لیے دشمن، وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، ویکونون لک عدوا. جی حسد الإخوة بھائیوں کا حسد، اخن کی جمع آتی ہے اخوتن اور اخوان بھی آتی ہے، یہ اخن کی جمع ہے اخوا، غالباً دروس میں پڑھی ہے آپ نے، اس کی جمع اخوان بھی آتی ہے، اس لیے اخوان المسلمون، الاخوان المسلمون مسلم برادر ہوتا. ہاں وكان يوسف له أخ آخر من أمه اسمه بنيامين وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا وكان لا يحب مثلهما أحدا. اور یوسف علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے اپنی ماں من امہ اپنی ماں سے، یعنی ان کا وہ ماں شریک بھائی تھا. دراصل یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھی، پہلی بیوی سے ان کے 10 بیٹے تھے اور دوسری یہ جو بیوی تھی ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ بنیامین تھے انہی سے. تو وہی کہتے ہیں من امہ یعنی اپنی ماں، وکان یوسف لہ اخ آخر من امہ یعنی اپنی ماں سے، یعنی جو ان کا ماں شریک بھائی تھا ان کا نام بنیامین تھا. اور یعقوب علیہ السلام یحبہما ان دونوں سے محبت کرتے تھے، احبا یحب سے ہے، یحبہما دونوں سے محبت کرتے تھے. کیسی محبت؟ حباً شدیداً، یہ حباً یہاں پر مفعول مطلق بن رہا ہے، شدیداً اس کی صفت مفعول مطلق بھی بن رہا ہے، موصوف بھی بن رہا ہے، اور پھر شدید اس کی صفت، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. مفعول مطلق، مفعول مطلق آتا ہے 3 چیزوں کے واسطے، ان میں سے ایک ہے کہ نوعیت دکھانے کے لیے کہ کیسی محبت کرتے تھے، مثلا اس میں کیسا فعل ہوتا ہے، تو وہ پڑھو گے آپ جب مفاعل کا بیان آئے گا. وَكَانَ لَا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا اور نہیں چاہتے تھے مثلہما ان دونوں کی طرح کسی کو بھی، یعنی ان 10 بھائیوں میں سے کسی کو سے بھی اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے. اور یہ بھی طبعی ہے کیونکہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے اور چھوٹوں سے جو ہے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن عدل میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، سب کے ساتھ عدل کرتے تھے. وكان الإخوة يحسدون يوسف وبنيامين ويكذبون كانوا يقولون لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين أكثر. لیکن بھائی وکان الاخوہ اور بھائی جو ہیں دیگر بھائی جو 10 بھائی تھے، یحسدون یوسف حسد کرتے تھے یوسف سے اور بنیامین سے، اور وہ غصہ کرتے تھے، غضب یغضب غصہ کرنا، غصہ ہونا، بہت غضبناک ہوتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کانو یقولون، ماضی مضارع پر جب کانا داخل ہو تو ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. کہا کرتے تھے لماذا یحب ابونا، لماذا کیوں، یحب محبت کرتے ہیں، ابونا ہمارے ابو، یوسفہ یوسف کو، و بنیامین اور بنیامین کو، اکثر زیادہ کیوں چاہتے ہیں زیادہ. ولماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين وهما صغيران ضعيفان. اور کیوں چاہتے ہیں ہمارے ابو یوسف کو اور بنیامین کو، اور واو یہاں پر حالیہ ہے، حالیہ ہے، حالانکہ حالیہ ہے واو یہاں پر. واو حالیہ کہتے ہیں کہ واو کی کئی قسمیں ہیں، تو ان میں سے ایک ہے واو الحال.
آتا ہے حال بیان کرنے کے لیے. آگے والے جو جملہ آ رہا ہے وہ حال بن رہا ہے، پیچھے سے جو فائل ہو وغیرہ یا کچھ مبتدا وغیرہ اس کا جو ہے حال بن رہا ہے. مبتدا نہیں، البتہ فائل کا یا جو ہے مفعول کا وہ حال بنے گا. وہما، حال یہ ہے کہ وہ دونوں چھوٹے ہیں، ضعیف ہیں. وہ دونوں چھوٹے ضعیف ہیں. وہ دونوں ہیں چھوٹے ضعیف ہیں، کمزور ہیں. لماذا لا يحبنا مثل يوسف وبنيامين نحن شبان أقوياء هذا أمر عجيب. کیوں نہیں چاہتے ہمیں، لماذا لا يحبنا، کیوں نہیں چاہتے وہ ہمیں، مثل یوسف، یوسف کی طرح، بنیامین، اور بنیامین کی طرح، نحن شبان، شابن کی جمع شبان، یہ شابن کی جمع ہے. شابن نشأ فی عبادت اللہ تعالی، اس کی معنی شبان. اقویا، یا قویون کی جمع دروس میں آ چکا ہے. حالانکہ ہم قوی نوجوان ہیں، طاقتور نوجوان ہیں. هذا امر عجیب، یہ تو عجیب معاملہ ہے، یہ تو ایک عجیب معاملہ ہے. وكان يوسف ولدا صغيرا فحكى الرؤيا لإخوته وغضب الإخوة جدا لما سمعوا الرؤيا لما سمعوا الرؤيا واشتد حسدهم. اور یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے، لہذا انہوں نے بیان کیا خواب کو اپنے بھائیوں سے، اور بھائی غضبناک ہو گئے، بہت زیادہ غصہ آیا ان کو جب انہوں نے سنا خواب کو جب انہوں نے سنا. واشتد حسدهم، اور ان کا حسد بڑھ گیا، شدید ہو گیا. اشتد یشتد اشتدادا، بڑھ جانا. واجتمع الإخوة يوما وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بعيدة. اور ایک دفعہ جو ہے ایک دن، واجتمع الاخوۃ، اور جمع ہو گئے بھائی، یومن ایک دن، کسی دن جمع ہو گئے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او یا اطرحوہ، طرح یطرح کے معنی پھینک دینا، طرح یطرح، طرحا پھینکنا. ارضا بعیدا، کسی دور زمین میں پھینک دو اسے. حينئذ يكون أبوكم لكم خالصا ويكون حبه لكم خالصا. حینئذ، تب جا کر، اس صورت میں، حینئذ، اس صورت میں، ہاں، تب جا کر، ہوں گے تمہارے ابو، ہو جائیں گے تمہارے ابو، تمہارے والد تمہارے لیے خالص. خالص یعنی ان کی توجہ جو ہے تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی، وہ تمہارے ہو جائیں گے. ان کے اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی حجاب، کوئی روڑا نہیں اٹکائے گا، کوئی روڑے نہیں اٹکائے گا. دیگر ٹرمز میں، اردو کے محاورے میں، چھوڑو اس کو، محاورہ غلط. وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا، اور ان کی محبت ہوگی تمہارے لیے خالص. خالص یعنی جن میں کوئی اور شامل نہیں ہوگا، یہ ہے. قال أحدهم لا بل ألقوه في بئر في طريق يأخذه بعض المسافرين. ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، یعنی قتل مت کرو، بلکہ تم ڈال دو اس کو. القو، یہ ہے القا یلقی سے، شاید پیچھے آیا تھا. القا یلقی، القاء، ڈالنے کے معنی میں، القا ڈالنا، القاء.
تو یہ القو یہ اسی سے فعل امر ہے جمع کے لیے، جمع مذکر مخاطب کے لیے، بلکہ تم ڈال دو اس کو فی بئر کسی کنویں میں، فی طریق جو راستے میں ہو، راستے کے کسی کنویں میں ڈال دو، یا خذ ہو پکڑ لیں گے اٹھا لیں گے، اخذ یا اخذو لے لینا پکڑ لینا اٹھا لینا، کوئی مسافر جو ہے بعض مسافرین کوئی مسافر اس کو اٹھا لے گا، ووافق علیہ جمیع الاخوتی اور اس رائے پر جو ہے تمام بھائیوں نے موافقت کی، وافق یوافق موافقتا باب مفاعلہ سے، وافق یوافق یوافق موافقتا موافقتا چلیے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔